جی السلام علیکم۔ آج ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 76 کا جو ہے وہ 76 تک کا مطالعہ کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں وہ پوچھ لیجیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی سوال ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن پہلے لیکچر سے ریلیٹڈ سوال ہیں وہ پوچھ لیں، اور اگر کوئی دوسرے سوال ہیں تو وہ اس کے بعد پوچھ لیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے سوالات جو ہے وہ لائن اپ کر لیں، اور جس نے بھی سوال پوچھنا ہے وہ پلیز گو ہیڈ۔ شکریہ۔ سر لگتا ہے سوال ابھی ذہن میں آ رہے ہیں۔ تو میں نے ایک کامنٹ تھا، وہ جو ہوں قسم سے ریلیٹڈ آپ نے جو ہوں بتایا، تو وہ تو ہمارے لیے تو یہ ایک بہت عام سی چیز ہو چکی ہے مسلمانوں میں۔ مطلب صرف میں نے پاکستان میں نہیں، اور بھی مسلمانوں کو دیکھا ہے، یہ عربی وغیرہ کو بھی، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہر بات پہ جو ہے نا وہ کھا لیتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے وہ کیا کوئی گناہ ہوتا ہے اگر جھوٹی قسم کھائیں گے؟ تو اس کا تو مطلب آ، ایک غلط کام کر رہے ہیں نا، تو اس کا تو گناہ ہوتا ہوگا پھر، تو اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں جی، وہ جو ہے نا جو پہلی بات تو یہ ہے کہ قسمیں جو ہے نا وہ کھانی نہیں چاہیے۔ قسم وہ کھاتا ہے جس کو جو ہے وہ سم ہاؤ یہ لگتا ہے کہ میری بات کا ویسے کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کھانا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور جو روز حساب جو ہے اس کا بہت بڑا ہمیں عذاب بھگتنا پڑ جائے گا۔ پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کر دوں گا، تو لیکن جو ہے وہ پھر وہ نہیں کرتا، تو قسم توڑ دیتا ہے، تو اس قسم کے توڑنے کا پھر ایک کفارہ ہے جو کہ دیا جاتا ہے۔ تو جو جان بوجھ کر قسم کھائی جائے اس حوالے سے کہ میں یہ کام کروں گا، اور پھر وہ جو ہے وہ نہ کیا جائے، تو اس کا پھر ایک کفارہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جو ہے کچھ قسمیں انسان جو ہے وہ عادتاً جو ہے نا وہ کھاتا ہے کہ جی میں قسم سے یہ کام کر دوں گا، یا قسم سے ایسا ہی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پوچھ نہیں کرتا۔ لیکن جو ہے جھوٹی بات کے اوپر جو ہے اگر اللہ کی قسم یا قرآن حکیم کی قسم یا اور کسی اور کی قسم اس طرح سے کھائی جائے، تو وہ جھوٹی گواہی ہے بنیادی طور پہ، اور اس کا بہت بڑا جو ہے نا وہ عذاب پھر انسان بھگتے گا روز حساب۔ شکریہ سر۔ کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ اور سر ابھی کوئی اور سوال نہیں، تو ایک اور سوال پوچھ لیتا ہوں۔ جو دین کے بارے میں بتایا تھا ابھی آپ نے، کہ جو ہے وہ جب تک پورا نظام جو ہے وہ دین، یا پورا نظام جو ہے وہ اسلام کے تابع نہ ہو، تو ہم اس کو دین کی امپلیمنٹیشن نہیں کہہ سکتے۔ تو آج کی دنیا میں جو ہے وہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے یا کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ یہ نافذ ہو، یا بہتر طریقے سے نافذ ہو، اگر 100% نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کہیں پر بھی یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے دین کو سمجھا ہے کہ جو اسلامی سزائیں ہیں وہ دین ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور جو ہے وہ کوڑے مار دیے جائیں، یا جو ہے وہ قتل کی سزا میں گردن اڑا دی جائے۔ تو اب انہوں نے کہا دین نافذ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے بادشاہت بھی ہے، اور جو ہے وہ اور طرح کی دیگر کرپشن بھی موجود ہے۔
ٹھیک ہے، اور ایک جابرانہ اور استبدادی نظام جو ہے وہ اپریشن والا نظام بھی موجود ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ جو بادشاہ صاحب کی جو رائے ہے یا جو اس کا حکم ہے اس کے بارے میں اپنی کوئی رائے دے سکے اور یہ کہہ سکے کہ یہ نہیں، آپ نے غلط بات کی ہے. کسی کی جرت نہیں ہے. جو کرے گا وہ جو ہے وہ غائب ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے وہ اس وقت پریزنٹلی جو ہے وہ دنیا میں کہیں پر بھی دین اسلام نافذ نہیں، کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ صرف قوانین نہیں ہے. وہ جیسے میں نے کہا کہ جو رہن سہن ہے، دوسروں کے ساتھ معاملات ہیں، اور ایک ایٹماسفیئر ہے جو کہ پوری کنٹری کا ہے. وہ سارا کچھ اس کے اندر آتا ہے. پھر یہ کہ جو لوگوں کی جس طرح کی تعلیم ہے، اور اس دین جو ہے وہ اسلام جس طرح چاہتا ہے کہ لوگ دنیا میں اس طرح سے رہیں، یعنی جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو کس طرح سے چلائیں، اور جو دینی معاملات ہیں ان کو کس طرح سے چلائیں، اور دنیا کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور مسلمانوں نے یہ کیا، مطلب ایسے نہیں ہے کہ یہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جہاں پہ جب جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والے موجود تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اور جو ہے وہ کسی کے دل میں جو ہے وہ حکمرانوں کا خوف یا کسی اور قسم کا خوف جو ہے وہ نہیں پایا جاتا تھا. اور یہ کہ لوگ جو ہے بس جو غیر مسلم تھے، جو غیر بس مسلم تھے. باجی اپنا مائک بند کر لیجئے یا میوٹ کر دیں ان کو. جو دوسرا ایک زمانہ تھا کہ جو غیر ملکی تھے، جو غیر مسلم تھے، وہ مسلمانوں کے سسٹم کو، مسلمانوں کے سسٹم کو دیکھ کر اور مسلمانوں کے جو معاملات کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوا کرتے تھے. تو ایسا زمانہ گزرا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پھر مسلمانوں کے اندر جاہ کی محبت اور دولت کی محبت جو ہے وہ گھر کر گئی، اور وہ بڑھتی ہی رہی ہے وتھ ٹائم. وہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. تو اب جو ہے وہ کہیں کوئی ایسا نظام ایگزسٹ نہیں کر رہا جو کہ ہم یہ کہیں کہ اس جگہ کے اوپر دین اسلام موجود ہے. تھینک یو سر. جی اور کوئی سوال کسی کا؟ سے لگتا ہے اور کوئی سوال نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. شکریہ بہت بہت. ٹھیک ہے سر، ویلکم.